الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي حمد بے حق و خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشتق اللہ جل جلالہ کی ہم حضور کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ نذرانہ حقیقت و محبت پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر جس پر ہم چلے ہیں اور آج ہماری چوتھی سیڑھی ہے جس پر ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، ثبوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اے بندے لوگوں کے پیچھے مت لو، اپنا زمانہ پیدا کر، اپنے اندر ایسا نور پیدا کر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا، تو آپ کو تب حاصل ہوگا جب آپ اپنے اندر نور پیدا کریں گے۔ جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب اندر صاف ہوتا ہے، جب آپ خود اپنا زمانہ بناتے ہیں اور جب آپ خود اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں، پریپیئر کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے، اور پھر بڑی محنتوں کے بعد جا کے یہ سیلے ملتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے علامہ سے ایک بات فرماتے ہیں نا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں نیلا ور پیدا۔ تو آپ کو یہ جو منزل ہے تصوف، اب جو علم ہے، ایک علم ہے شریعت کا اور حقیقت کا، ایک طریقت کا علم ہے، وہ سیکھنا اور سمجھنا آسان ہے۔ تصوف کو سمجھنا اور صوفیزم کو اور طریقت کو سمجھنا اور پھر اسے ماننا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تب سمجھ آتا ہے جب بندہ خود اس میں ڈوبا ہو۔ جو مسلسل سن رہے ہیں انہیں یاد ہوگا، ہم نے دوسرے درس میں کہا تھا کہ سیکھنا کا ہم شرح الفرات، کہ مولانا فرماتے ہیں مجھے وہ بندہ چاہیے جو خود جل رہا ہے عشق میں، جو خود کسی کے عشق میں جل رہا ہے، جب اس کو عشق کی بات بتائیں گے تو اسے پتہ چلے گا یہ کیا چیز ہے۔ اب جس نے عشق کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے، اب جیسے آپ کہتے ہیں یہ جو نیا بھینس جب بچہ دیتی ہے تو وہ دودھ نہیں پیتا، تو ہمارے جو جٹ حضرات ہیں وہ اسے دودھ اس کے منہ پر لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے پہلے دودھ کا مزہ چکھا نہیں ہے، جب ایک دفعہ اس کے منہ پر لگ جائے گا تو خود بخود اس کی طرف دوڑے گا۔ وہ جس کو خود عشق لگا ہوتا ہے نا، یہ طریقت کا، یہ مرشد کا، یہ اللہ کا، پھر جب اس کو سکھاتے ہیں تو اسے سمجھ آتی ہے۔ دوسرے سننے والا تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ کون سی بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے۔ ظاہر شیخ سعدی فرماتے ہیں گلستان میں کہ جب آپ لکڑی جلاتے ہیں تو لکڑی کو آگ، پرانے زمانے میں یہ ماچس نہیں ہوتی تھی، وہ ایسے ہی ہوتا تھا، کسی کا دیا جل رہا ہوتا تو اس سے دیا لے لیتے تھے اور جا کر کسی دوسرے کو لگاتے تھے، وہ بھی جلنے لگ پڑتا تھا۔ ایک لکڑی کو جب آگ لگتی تھی تو وہ دوسروں کے اندر رکھتے تھے، اس کو بھی لگ جاتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو آگ ہے نا، وہ
مرحلے میں آنے سے پہلے دو جلی ہوئی لکڑیوں کو ساتھ ہونا پڑتا ہے، ایک جل رہی ہو دوسری بھی جل رہی ہو، جب دونوں ملتی ہیں تو پھر حرارت کو زیادہ پیدا کرتی ہیں، پھر سامنے بیٹھنے والے کو اس کی حدت پہنچتی ہے، اس کی حرارت اس کو پہنچنے لگتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دونوں لکڑیوں کا آگ میں ہونا ضروری ہے۔ جو تصوف سکھا رہا ہے اس کو بھی عشق ہونا ضروری ہے تصوف کا، اور جو سیکھ رہا ہے اس کے اندر بھی کسی محبوب کا عشق ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے عشق حقیقی کرنا ہو وہ پہلے عشق مجازی کرے، عشق مجازی اپنے مرشد سے کرے، عشق مجازی اپنی ماں سے کرے، عشق مجازی اپنے باپ سے کرے، اور جب عشق کرے گا پھر اسے پتا چلے گا کہ دنیا کا یہ عشق ہے۔ اور جو میں کہتا ہوں یہ دنیا داری کے عشق بھی کرتے ہیں نا، یہ بھی جب کر کے اٹھتے ہیں نا، جب وہ دنیا کا محبوب چھوڑ دیتا ہے تو دل ٹوٹتا ہے، تو پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں وہ جو اللہ کا عرفان چھپا ہوا ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، پھر بندے کو سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا جو پیار ہے وہ کیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے اندر بھی شوق عشق تصوف ہونا ضروری ہے۔ یہ جو تصوف ہم سیکھتے ہیں، یہ طریقت ہم سیکھتے ہیں، یہ جو ہم یہاں ہر اتوار کو آپ کو بتاتے ہیں کہ یوں مرشد سے کو پکڑیں، یوں مرشد سے آداب سیکھیں، یوں اللہ کے ولی سے اللہ کا معرفت حاصل کریں۔ مرشد صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ آئیں مرشد سے مل جائیں چلے جائیں نذرانہ دے جائیں، وہ آپ کو کوئی باتیں بتا دیں آپ چلے جائیں، نہیں، مرشد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تصوف سکھائے۔ اور آپ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سیکھتے ہیں تو آپ کے اندر شوق ہونا چاہیے، آپ کے اندر عشق ہونا چاہیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ تصوف کیا ہے۔ بات اب ہو گئی، میں جہاں ہم نے پچھلی دفعہ چھوڑا تھا اپنے لیکچر کو وہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے۔ ہم نے ایک پوائنٹ وہاں لیا تھا پچھلے درس میں کہ پاک لوگوں کا اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہم ہیں ویسے کارے پاکہ کا قیاس خود مگی، تو یہ ہم نے چھوڑا تھا۔ آج ہم وہیں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں مسجد شریف کو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مولانا کیا فرما رہے تھے پچھلے میں کہ کارے پاکہ قیاس الخود مگی گرچہ مانت در نوشتن شیر و شیر، تو اس کی ہم نے ترجمہ آپ نے سن لیا تھا، میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا، اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ آج آپ فرماتے ہیں ہر تو صورت گر بہم مانند رواز، آپ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا، دو جو چیزیں ہیں ان کا صورت میں ایک جیسا ہونا یہ ٹھیک بات ہے، دو چیزوں کا صورت میں ایک جیسا ہونا یہ روا ہے، یہ جائز ہے۔ یعنی آپ بھی انسان ہیں، اللہ کے ولی بھی انسان ہیں، آپ کے بھی ہاتھ ہیں کہ بھی ہاتھ ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں آپ تم ہو آپ شیری و صفات، فرماتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، پانی جو ہے برتن میں پڑا ہوا ہے وہ بھی لیکوڈ ہے، دوسرا بھی پانی لیکوڈ ہے۔ اب فرماتے ہیں شکل میں ایک جیسا نہ ہونا ٹھیک ہے، یہ بات جائز ہے، لیکن صفات کے اندر ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ آپ مثال دیتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں کہ ایک پانی ہے جسے ہم تیزابی بارش کا بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ بارش فصلوں پر گرے تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں کہ نہیں، یا کڑوا پانی ہوتا ہے جسے ہم کڑوا پانی کھارا، وہ اگر بندہ پیتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پانی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو پانی لیکن بندہ پی رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اگر ہم سے یہ جو مستری حضرات ہیں یا جنہوں نے گھر بنائے ان کو پتا ہوگا اس چیز کا کہ جب ہم اس کڑوے پانی کو مٹی کا جو گارا ہوتا ہے اس میں ملاتے ہیں، وہ جب اس میں ملتا ہے تو دیوار پر لگا دیں تو وہ پانی چھوڑ دیتا ہے، وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، فائدہ تو نہ ہوا، ہے تو پانی لیکن اب ایک دوسرا پانی ہے وہ بچتا ہے۔ یا آپ نے صاف میٹھا شفا والا پانی لیا ہے، بندہ بیمار پیتا ہے احتیاط ہو جاتا ہے، یہاں بندے آتے ہیں اس پانی پر شاید دم کر دیں، یہ سب دم فرما دیتے ہیں، وہ بندہ پیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے حالانکہ بیمار تھا۔ دوسرا پانی ہے ٹھیک بندہ پی رہا ہے تو بیمار ہو رہا ہے۔ تو
تو اب کوئی بندہ آپ کو کہتے ہیں کہ نا وہ بھی پانی ہے وہ بھی پانی ہے، تو آپ نے کہنا بھائی عقل سے کام کرو، پانی دونوں ہیں لیکن صفات ایک جیسی نہیں ہے بالکل پانی، وہ بھی پانی ہے وہ بھی پانی ہے، لیکن وہ پانی وہ ہے جو بیمار کرتا ہے، یہ پانی وہ ہے جو شفا دیتا ہے، ایک پانی وہ ہے جس کا ذکر بندہ بھی نہیں کرتا، ایک پانی ہے اللہ نازل فرماتے ہیں یہ برکت والا ہے، نازل کیا لوگوں پر رحمت بنا کر، اسے بارش کہتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نا جب بارش ہوتی ہے تو یہاں ایک آپ کو مسئلہ سمجھا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کیا اس پانی میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، اب کوئی بندہ یہاں سے کہے جی پھر اللہ کی رحمت تو پھر اللہ کے ولیوں پر ہی گرتی ہے، ہم پر تو پھر گرتی نہیں ہے، پھر وہی پاک ہوئے، پھر ہم وہ پاک کیسے بنیں گے؟ تو اب یہاں بھی مولانا بڑی شیخ صاحب یہاں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بارش تو صاف ہو رہی ہے تو پانی ٹھیک ہے، پانی شفا والا بھی ہے صاف بھی ہے، لیکن جب پانی کانٹے پر بارش کا گرتا ہے تو وہ کانٹا ہی رہتا ہے، پھر جب گلاب کی اس کلی پر گرتا ہے تو وہ کھل کر پھول بن جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہ بارش کا قصور ہے تو بارش کا قصور تو نہیں ہے، بارش نے تو برسنا تھا، اس نے برس دیا وہ برسی، جب کانٹے پر گری ٹھیک ہے تو وہ کانٹے کا کانٹا ہی رہا، جب کلی پر گری تو وہ پھول بن گیا۔ اب بارش گری جہاں ہم گند ڈالتے ہیں ٹھیک ہے، یہاں روڑیاں وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں گند کا ڈھیر ہے، وہاں بارش کا پانی پڑا، وہاں سے جو بوٹی نکلی اس میں سے بو آتی ہے، اور پانی جب پڑتا ہے تو وہ اور بو کو بڑھا دیتا ہے، لیکن جب یہاں گھاس پر لگا جو خوبصورت گھاس ہے جب اس پر پڑتا ہے تو پھر شبنم بن جاتی ہے۔ تو آپ کا اپنا بھی اتنا پاک ہونا ضروری ہے کہ جب آپ پر اللہ کی رحمت پڑے، اب قرآن پاک ہے کہ نہ، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسے پڑھ کر کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں، اچھے راستے پر لگ جاتے ہیں، تو ہے تو ٹھیک، لیکن آپ کے اندر وہ صفائی ہونا ضروری ہے کہ جب اللہ کا نور آپ کے قلب پر پڑھے تو آپ کے قلب میں سے بو نہ آئے بلکہ عشق مصطفیٰ کی خوشبو آنے لگے۔ یہی آپ آگے فرماتے ہیں جز کے صاحب ذوق شناس شراب، آپ فرماتے ہیں کہ بھائی جس نے پی ہی نہیں ہے اسے کیا پتہ ہے شراب کی لذت کیا ہے، جس نے جو انجان بندہ ہے جو میخانے گیا ہی نہیں، جس نے یار کی آنکھوں سے پی ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ یہ لذت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں روز آگے پہ ہوتے ہو تو اپنے یہاں کدھر جا رہے ہو؟ مرشد کے پاس جا رہا ہو، کیا ہے کہ زیارت کرنی ہے، بھائی کیوں زیارت کرنی ہے؟ یہ یہاں سے ہی کام لو، تو وہاں عاشق کہتے ہیں بھائی آپ نے آنکھوں سے شراب پی نہیں ہے، جب پی لو گے تو پھر اس کے بغیر رہے، لیکن اب جس نے پی ہی نہیں ہے تو مولانا فرماتے ہیں اس کو کیا پتہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ شناسد آپ خوش آپ شو آپ فرماتے ہیں جس نے نہیں پیا اس کو کیا پتہ کہ یہ کیا چیز ہے؟ پھر صاحب فرماتے ہیں عشق کیجیے صاحب عشق کیجیے تو پھر پتہ چلے گا یہ چیز کیا ہے، پہلے بھی بات پتہ چلتا کہ یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں دیوانے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن تصوف اس کو سمجھ آتا ہے جس کو محبت ہو، جس نے یار کی آنکھوں میں سے پی ہو، جو پی لیتا ہے پھر اس کو وہ لذت آتی ہے، پھر وہ اس کے بغیر رہے۔ آگے فرماتے ہیں جز کے ظاہر میں ذوق نہ شناست تو فرماتے ہیں جس نے کھانا نہیں کھایا کبھی بھی وہ پتے کھاتا رہا اس کو کیا پتہ تعام کیا ہے، اس نے کھانا کھایا ہی نہیں، جس نے ایک دفعہ یعنی ایک بندہ ہے آپ پوچھتے ہیں اے جناب بکرے کا گوشت اچھا ہے یا کٹے کا گوشت اچھا ہے گائے کا، تو جس نے نہ بکرے کا کھایا ہے نہ گائے کا کھایا ہے وہ بتا سکے گا کون سا اچھا ہے؟ اس نے کہنا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے گوشت ہوتا کیا ہے، یہ بات اس سے جا کے پوچھ جو پہلے کھاتا ہے، کچھ ماہر ہوتے ہیں کھانے کے وہ زیادہ کھاتے ہیں بڑا شوق رکھتے ہیں، وہ کھانا آپ اس کے سامنے ان کے رکھ کے لیے بکرا ہے تو وہ کھا کے بتا دیں گے کہ بکرا نہیں یہ گائے کا گوشت ہے، کیوں وہ کھا چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس چیز کا ذائقہ یہ ہے۔ اب جس نے کھایا ہی نہیں عشق کا لنگر اس کو کیا پتہ کیا ہوتا ہے، اس نے کھایا ہی نہیں یا پھر عشق کا لنگر اس کو کیا پتہ کیا ہوتا ہے،
جب وہ لنگر عشق کا کھاتا ہے وہ ملتا کہاں سے ہے؟ وہ مرشد کی نگاہ سے ملتا ہے، وہ پیر کامل کی نگاہ سے ملتا ہے، وہ ولی کامل کی نگاہ سے ملتا ہے، وہ مرد باصفا کی نگاہ سے ملتا ہے، اور لنگر جس کو مل جائے وہ مقدر والا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس کے صاحب ذوق نہ شناست تعود شہد را نہ خدا یہ دامن سے ہو۔ آپ فرماتے ہیں یہاں مثال آپ دیتے ہیں کہ شہد ہے، موم بھی ہے، موم کو جب آپ پگھلاتے ہیں اور اس کو وہ پگھلا کر آپ ایسے کرتے ہیں تو جیسے شہد کا لیکوڈ اس کا چلتا ہے اسی طرح اس کی بھی شکل بن جاتی ہے موم کی۔ اکثر ہمارے ہاں جب شہد کی ملاوٹ کرتے ہیں تو وہ موم پگھلا کر ڈال دیتے ہیں، تو وہ ملاوٹ کرتے ہیں شہد میں، بعد میں پتہ چل کے جائے تو بات بتا رہا ہوں کہ وہ اتنی مشابہت رکھتی ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں لوگ کہ ایک بندہ ہے اس نے شہد کھائی نہیں، اس کے سامنے آپ موم پگھلا کے لے آئے اور شہد بھی لے آئے، اسے کہیں کہ فرق کرو، اسے کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ اسے چلے گا جس نے پہلے شہد کھایا ہے، جس نے پہلے، اسے پتہ ہے شہد میٹھا ہوتا ہے، تو موم میٹھا نہیں ہے تو وہ کہے گا یار یہ شہد نہیں ہے۔ اب کچھ نہیں اتنے سیانے ہوتے کہ وہ بتا سکیں یہ موم ہے، تو وہ اتنا ضرور کہہ سکیں گے کہ بھائی یہ شہد نہیں ہے، باقی مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ تو آپ جو لیکچر سن رہے ہیں انشاءاللہ آپ بھی کبھی آپ کو چکھایا جائے گا تو آپ اتنی بات ضرور بتا سکیں گے کہ یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہ ہے کیا، لیکن یہ بتا سکتا ہوں شہد نہیں ہے۔ شہد وہ ہے جس میں عشق مصطفیٰ کی مٹھاس ہو، جس میں عشق الہی کی مٹھاس ہو، جس میں عشق مرشد کی مٹھاس ہو، جس میں شریعت پر چلنے کے عشق کی وہ مٹھاس ہو، جس پر حضور سرکار کے اوصاف کو اپنانے کی مٹھاس ہو۔ جب وہ شہد کوئی آپ کو مرشد کامل کھلائے گا تو آپ فوراً کہیں گے ہاں یہ وہی شہد ہے، لیکن جب کوئی آپ کو دا لگائے گا، آپ کو اوپر سے لبادہ اوڑھ کر سب صوفیوں کا اندر سے زہر پلانے لگے گا، موم پلانے لگے گا، تو آپ کہیں گے بھائی نہیں یہ شہد نہیں ہے، یہ کوئی چیز اور ہے، مجھے وہ دو جو مدینے سے چل کے آیا ہے۔ یہی بات آپ فرما رہے ہیں کہ سحر معجزہ کردہ کیا، یہ آپ یہاں بات مثال دے رہے ہیں ہمیں حضرت موسیٰ کی، کہ جب حضرت موسیٰ آپ نے اعلان کیا نبوت کا اللہ کے حکم سے، تو فرعون نے کہا کہ میں نہیں مانتا کیا نبی نہیں، تو آپ نے معجزہ دکھایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عصا عطا فرمایا تھا، کیا عصا، اور آپ اسے پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اژدہا ہوتا تھا بڑا سانپ۔ تو اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا، اس نے کہا بھائی اس کا حل نکال دو، یہ تو جادو کرتا ہے، انہوں نے کہا ہم بھی جادو کر لیتے ہیں، تو انہوں نے اپنی چھڑیاں پھینکی، تو وہ چونکہ سحر تھا، جادو تھا، تو وہ نظر ایسے آتی تھی جیسے یہ سانپ ہے۔ تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اس اژدہا نے حضرت موسیٰ کے لیے اس نے باقی سب سانپوں کو اپنے اندر نکل لیا، تو اللہ کا عرفان ظاہر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ جادو تھا، جو میرا نبی کر رہا ہے وہ معجزہ ہے، تمہارے کرنے میں اور اس کے کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی کو یہاں مولانا فرماتے ہیں کار واقعہ قیاس الخدمہ کی درج مانند در نوشتر شیرو کی، یہی بات آپ فرماتے ہیں سحر راہ معجزہ کرتا قیاس ہر دو راہ پر مکر کردار ایسا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مکر کر رہے تھے، وہ فریب دے رہے تھے، وہ سحر کر رہے تھے، وہ جادو کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے جو معجزہ کیا تھا اس کا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ وہ معجزہ تھا اور یہ ان کا سحر تھا، جادو تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس سحر کو ختم کیا اور واضح کیا کہ پاک لوگوں کا کام اور ہوتا ہے، غریب لوگوں کا کام اور اس میں جادو ہوتا ہے، اس میں دغا ہوتا ہے، جو اللہ والے کرتے ہیں وہ مخلص اور شدھ ہوتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ ساحراں و موسیٰ استید آبر گرفتہ چون عصا و عصا، فرماتے ہیں کہ وہ جو جادوگر تھے انہوں نے موسیٰ کے ساتھ اپنے اس عصا کو ملانا چاہا، یہ ہمارا عصا، اس کا بھی تو عصا ہے، ہمارا بھی عصا ہے، اس نے پھینکا وہ بھی سانپ بن گیا، ہم نے پھینکا وہ بھی بن گیا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقت میں بنا تھا، جو تم نے بنایا ہے وہ جادو سے بنا تھا، فرق تو بہت زیادہ۔ آگے آپ فرماتے ہیں سکی عصا، یہ بات اب ہمارا درس جو ہے کمپلیٹ ہونے والا ہے، آپ اس بات کو اب یہ اس کا جو ہم نے بات کی
اب مولانا اس بات کو اینڈ کر رہے ہیں یہاں، اور اس بات کا نچوڑ جو ہے وہ نکال کر دے رہے ہیں کہ ذہی اصحاب تا عام اصحاب پر کیس اس اصحاب میں اور اس اصحاب میں آپ فرماتے ہیں جو حضرت موسیٰ کا تھا اور ان کا اس میں بہت زیادہ فرق تھا. آگے فرماتے ہیں کہ ای عمل تا عمل راہی شکر، فرماتے ہیں ان کا عمل اور موسیٰ کا عمل اس میں بہت زیادہ رستے کا سفر ہے. اب دیکھیں نا مثال آپ کو دیتا ہوں سمجھ آ جائے. بابا فرید آپ کے مہمان آ گئے، بڑی بڑا مشہور واقعہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ کے مہمان آ گئے تو آپ نے وہ خاد صاحبہ نے آگے کہا کہ کھانا نہیں ہے. بابا نے فرمایا تم دیگی اوپر رکھ دو، جب اوپر رکھ لو تو مجھے بلا لیں گے. اس نے بلایا تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی، اس کا بھون دیا تو کہا اٹھاؤ. جب اٹھایا تو اندر سے کھیر بن چکی. تو آپ نے فرمایا اب جو مرید آئے ہیں اسے کھلا دو. وہاں ایک مولوی صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا بڑی بات بن گئی، اب تو لنگر میں خرچہ کرنا نہیں پڑے گا. وہ بھی گھر گئے، انہوں نے بھی مرید کو کہا بھائی دیکھ اوپر رکھو نہیں. اس نے بھی رکھ دی. انہوں نے بڑا قرات سے بڑا تلفظ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا سریلی آواز کے ساتھ اور اس پر پڑھا. بیگم کو کہا مرید کو کہ اٹھاؤ. جب اس نے اٹھایا تو وہ خالی کا خالی. اس نے پھر لگا دیا، کئی بار بسم اللہ پڑھی بلکہ پورا قرآن پڑھ دیا، لیکن وہ بنی کھیر بابا فرید کے پاس آ گیا. سرکار آپ نے بسم اللہ پڑھی تو کھیر بن گئی، میں نے 1000 دفعہ پڑھا، پھر میں نے قرآن بھی پڑھ لیا، یہ کھیر کیوں نہیں بنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے عمل میں اور میرے عمل میں فرق ہے. تمہیں بسم اللہ تو پڑھ لی لیکن زبان فرید والی کا نانا لا سکا، تو پہلے اپنی زبان کو باب فرید جیسا کر لے، پھر تو بھی بسم اللہ پڑھے گا تو کھیر بن جائے گی. ذہنی عمل و عام اس عمل میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ راہ ہے. ادھر جانے کی ادھر آنے کی سمجھ آ رہی ہے. وہ بابا فرید کا یہ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے تو آپ کو سنا دیں تو آپ کو اور سمجھ آ جائے بات کی کہ آپ طالب علم تھے مدرسے کے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ پانی دور سے میٹھا پانی کرنے جایا کرتے تھے دور سے. تو ایک دن آپ بیٹھے تھے تو آپ نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارا پانی ہے کڑوا، جیسے آپ نے پیچھے بھی کہا تھا میٹھی پانی میں فرق آ گیا. انہوں نے کہا جی میٹھا پانی بھرنے دور سے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہاں ہی بیٹھ جاؤ، یہاں سے پانی بھرو. انہوں نے بھر لیا تو آپ نے بسم اللہ شریف اس پر پڑھی، پانی میٹھا ہو گیا. مدرسے واپس گئے تو علامہ صاحب سے پوچھا کہ جان جلدی آ گئے؟ انہوں نے کہا جی رستے میں ایک بابا ملا ہے، اس نے بسم اللہ شریف پڑھی ہے، پانی میٹھا ہو گیا، ہم گھر سے واپس آ گئے. اس نے کہا بڑی بات ہو گئی، اب تو یہاں نہیں جانے نہیں پڑے گا، سفر ختم ہو گیا، ہم تو یہی سے بسم اللہ پڑھیں گے، پانی میٹھے ہوتے جائیں گے، ہماری کرامت بھی چل پڑے گی. لوگ جی سارے گھڑے اکٹھے کیے گئے، وہ جتنے انہوں نے رکھے تھے مٹکے اکٹھے ہوئے، اس میں پانی ڈالا گیا. مولوی صاحب نے سارے مولوی اوپر بٹھا دیے، سارے بیٹھ گئے، سارے بسم اللہ پڑھنے لگ پڑے. وہ میٹھا پڑا. بابا صاحب کے پاس آ گئے، سرکار آپ نے ایک دفعہ پڑھا میٹھا ہو گیا، ہم ساروں نے مل کے کئی بار پڑھا پھر بھی نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا تمہارے عمل میں اور میرے عمل میں فرق ہے. یہی بات آپ فرما رہے ہیں کہ عمل تمام عمل راہی شکل آپ فرماتے ہیں اس عمل میں اور ان کے عمل میں اور تیرے عمل میں بہت زیادہ فرق ہے. یہی بات ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ والے کیسے دعا کرتے ہیں، آپ ان سے کیوں کرواتے ہیں، آپ خود کر لیں. تو ان کو یہ بات سمجھایا کریں کہ ذہنی عمل وہاں ان کے عمل میں اور ہمارے عمل میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہوتا ہے. جب وہ کلام کرتے ہیں تو پھر وہ کلام کر نہیں رہے ہوتے، ان کے اندر ان کا رب بول رہا ہوتا ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے انا الحق تو پھر وہ نہیں بول رہا ہوتا، اس کے اندر اس کا رب بولتا ہے. پھر وہ اپنے رب کو راضی کر چکا ہوا ہوتا ہے، اپنا سب کچھ رب کے لیے اس نے چھوڑا ہوتا ہے. پھر وہ جو چاہتا ہے رب اس کو وہی عطا کرتا ہے. جب ہم جاتے ہیں پیر صاحب ہم مشکل میں ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری مشکل کو آسان فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں تو سنی جاتی ہے، قبول بڑی دیر بعد ہوتی ہے. جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کو ان کا ہاتھ اٹھانا اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ فوراً دعا کو قبول کرتا ہے. ہم جیسے گناہ گاروں کے دل بھی پاک ہو جاتے ہیں. یہی بات ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں نہیں پہنچے لیکن مرشد چونکہ پہنچ چکا ہے تو ہم اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ جب ہم اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں اللہ ان کے صدقے ہمارے اوپر بھی اپنے رحمت کی کوئی چھینٹیں نازل فرمائے.
تو یہی آج کا ہمارا موضوع تھا جو آپ نے سمجھا، اور آپ نے اس بات کو ذہن میں بٹھا کے رکھنا ہے، ہر اللہ کا ولی، ہر اللہ کا ولی، وہ اس کا عمل اور آپ کے عمل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہے نماز، لیکن جب وہ پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں اور تیری نماز میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ واقعہ سنا ہے کہ اللہ کے ولی تھے، ان کا بھائی امام مسجد تھا، تو وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھا، تو انہوں نے گھر آ کے اپنی اماں جی کو شکایت لگائی کہ میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو انہوں نے کہا کہ تم اس کے پیچھے نماز پڑھا کر بندے کہیں گے کہ اپنا بھائی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو پیسہ نہیں مانتا، تو وہ اماں جی کے کہنا مان کر گئے پیچھے نماز شروع کر دی۔ جب نماز تقریباً کچھ پڑھی جا چکی تھی، کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے پیچھے سے بول کر کہا کہ صفے ہم مسجد کی لے آئیں گے، آپ نماز کی طرف توجہ فرمائیں۔ اور بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جان سوچ رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے کہ میں وہ مسجد کی صفے لانی تھی تو وہ یاد نہیں رہی، تو وہ کب نام تھا؟ تو میں نے کہا توجہ نماز کی طرف کرے، صفے بعد میں لے آئیں۔ اب جو ہماری نماز ہے، آپ بھی سوچ رہے ہیں ہم نماز میں کون کون سے تصورات کرتے ہیں، وہ والی سوچ سوچتے ہیں وہ کیا تھا نماز میں۔ جب اللہ کے ولی نماز پڑھتے ہیں تو وہ یوں کی نماز اس طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں ایسے نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز پڑھتے ہیں پیر زیاد جیسے، کیونکہ زیاد فرماتے ہیں میں تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک مجھے آمنہ کے لال کا دیدار نہ ہو جائے، اور تب تک میں نماز سے سلام نہیں پھیرتا جب تک مجھے انوار الہی اور تجلیات الہی نظر نہ آ جائے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے عمل میں اور ہمارے عمل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ نبی کی امت کے لیے مانگتے ہیں۔ تو ان کے کام میں اور ہمارے کام میں تو آج آپ نے کیا سمجھا کہ اللہ کے ولیوں کے کاموں میں اور ہمارے کاموں میں فرق ہے۔ جو اللہ والے کرتے ہیں وہ اور کام ہوتا ہے، اور جو ہم کرتے ہیں ان کا کام اصل میں ہوتا ہے وہ اپنے رب کے، جب اللہ کا ولی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے جیسے میں رب کے دربار میں کھڑا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم بالکل وہی مسجد میں ہوتے ہیں، کئی بار نہیں ہے ہوتے، بلکہ کچھ تو مسجد میں کھڑے ہو کے مسجد میں نہیں ہوتے، باہر ہوتے ہیں، تو ان سے مقابلہ کرنا روا نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں سے مقابلے نہیں کیا کرتے۔ اللہ کے ولیوں کا بڑا مقام ہوتا ہے، ان کے کاموں میں اور ہمارے کاموں میں بہت زیادہ فرق ہے، وہ اپنے رب کو راضی کر چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اللہ کے ولی کا بے ادب نہ بنائے، اور اولیاء اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس نشست آج ہم نے چوتھی تصوف پر ہم نے آج اختتام نظیر ہو رہی ہے، دعا ہے کہ اللہ ہمیں مزید اس پر پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صوفیات سے عشق اور طریقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ وہی طریقے سے ذکر کریں گے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو یوں سمجھا کریں کہ میرا رب سن رہا ہے، میں اس کے نام کو سن رہا ہوں۔ یعنی آپ مثال دیتا ہوں کہ وہاں کوئی بندہ کھڑا ہے، آپ کا دوست ہے، تو آپ یہاں سے اس کو بلاتے ہیں تو آپ کے تصور میں ہوتا ہے کہ وہ میری بات سن رہا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب ذکر بھی کرنے لگے تو ایسے سمجھا کریں کہ میں نے جیسے آواز دی فوراً میرا رب سنے گا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک کافر تھا نا، تو اس نے ان کا بت تھا تو وہ اس کو صنم پکارتا تھا، تو ایک دفعہ اللہ کا نام غلطی سے لے گیا، تو جیسے ہی اس نے اللہ کا نام لیا اللہ نے 70 دفعہ کہا جی میرے بندے، بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ فرشتوں نے کہا مالک اس نے تو بھول سے تیرا نام لیا ہے اور وہ لینا بھی نہیں چاہتا تھا، غلطی سے منہ سے نکل گیا، اسے پتہ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی 70 دفعہ جی جی کر رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا فرشتوں ہے تو میرا بندہ نا، اس نے چاہے کافر ہے غلطی سے مجھے بلایا تو ہے نا، ہے میرا بندہ، اس نے بلایا ہے، میں 70 دفعہ ضرور کروں گا، پھر کبھی بھول کے بلایا تو میں پھر بھی اسے جی کروں گا۔ تو اللہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، جب اللہ کا ذکر کرے تو لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں یہ بندہ دیوانہ ہو گیا ہے، تو کوئی پوچھے کیوں دیوانے ہو تو کہنا میں اپنے رب کی محبت میں دیوانہ ہوں۔ جب تم اپنے رب
رب کا نام سن کر محبت سے آپ کے دل میں پیار کو ملنے کی طلب سے آپ کا جو دل ہے وہ ٹوٹنے لگے، آپ کو یہ طلب ہو کہ میں اپنے محبوب کا نام لے رہا ہوں، کاش وہ سنے اور ایک دفعہ میری طرف نظر ڈالے، تو یہ تصور کر کے اللہ کا ذکر کیا کرے، یوں ہی نا الفاظ زبان پر دوہرا کر کیا کرے، اس یوں نہ کیا کرے ذکر، اس نے نہیں کرنا تو پھر نہ کیا کرے، اللہ کا ذکر یوں کیا کرے کہ اللہ سن رہا ہے، میں اللہ کو سنا رہا ہوں، جب آپ استغفر کہتے ہیں اور اللہ کو کہہ رہے تھے اللہ مجھے معاف کر، سبحان اللہ، آپ میرے مالک تیری کیا بات ہے، یہ مسجد ہے، پیر صاحب بندے کیا کرتے ہیں کہ آپ مسجد ہے، کیا بات، تو خوش ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ جا اللہ کو کہے میرے مالک تیری کیا بات ہے، تو اللہ نے راضی ہوگا، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس کو کہتا ہے سبحان اللہ، آپ میرے اللہ تیری کیا بات ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تصور رکھ کر اللہ کا ذکر کیا کرے، آنکھیں بند کیا کرے اور تصور میں یوں سمجھا کرے کہ السلام علیکم علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا اللہ جب آپ ذکر کر رہے ہوں تو آپ کی حالت جو ہے وہ وجدانی ہونی چاہیے اور آپ فل تصور میں اللہ کی بارگاہ میں ہونا چاہیے، آپ کی کیفیت وجدانی ہو، یوں آپ نظر آئیں الحمدللہ 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 الحمدللہ